یسایہ 11واں باب۔ اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی۔ اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا۔ اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ پس بھیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افے کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہو اسور اور مصر اور فتروس اور کوش اور اعلام اور سنعار اور حمات اور سمندر کے اطراف سے واپس لائے۔ اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا، اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا، اور سب بنی یہودا کو جو پراگندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا۔ تب بنی افرائیم میں حسد نہ رہے گا، اور بنی یہودا کے دشمن کاٹ ڈالے جائیں گے۔ بنی افرائیم بنی یہودا پر حسد نہ کریں گے، اور بنی یہودا بنی افرائیم سے کینہ نہ رکھیں گے۔ اور وہ مغرب کی طرف فلسطینیوں کے کندھوں پر جھپٹیں گے، اور وہ مل کر مشرق کے بسنے والوں کو لوٹیں گے، اور ادوم اور مواب پر ہاتھ ڈالیں گے، اور بنی امون ان کے فرما بردار ہوں گے۔ تب خداوند بحر مصر کی خلیج کو بالکل نیست کر دے گا، اور اپنی باد سموم سے دریائے فرات پر ہاتھ چلائے گا، اور اس کو 7 نالے کر دے گا، اور ایسا کرے گا کہ لوگ جوتے پہنے ہوئے پار چلے جائیں گے۔ اور اس کے باقی لوگوں کے لیے جو اسود سے بچ رہیں گے ایک ایسی شاہراہ ہوگی جیسی بنی اسرائیل کے لیے تھی جب وہ ملک مصر سے نکلے۔ آمین۔ یسایہ 12واں باب۔ اور اس وقت تو کہے گا، اے خداوند میں تیری ستائش کروں گا کہ اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی۔ دیکھو خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے، اور وہ میری نجات ہوا ہے۔ بس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، اور اس وقت تم کہو گے خداوند کی ستائش کرو، اس سے دعا کرو، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو، اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے۔ خداوند کی مدح سرائی کرو، کیونکہ اس نے جلالی کام کیے ہیں جن کو تمام دنیا جانتی ہے۔ اے سیون کی بسنے والی، تو چلا اور للکار، کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرگ ہے۔ آمین۔ یسایہ 13واں باب۔ بابل کی بابت بار نبوت جو یسایہ بن آموس نے رویا میں پایا۔ تم ننگے پہاڑ پر ایک جھنڈا کھڑا کرو، ان کو بلند آواز سے پکارو اور ہاتھ سے اشارہ کرو کہ وہ سرداروں کے دروازوں کے اندر جائیں۔ میں نے اپنے مخصوص لوگوں کو حکم کیا، میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خداوندی سے مسرور ہیں بلایا کہ وہ میرے قہر کو انجام دیں۔ پہاڑوں میں ایک ہجوم کا شور ہے، گویا بڑے لشکر کا، مملکتوں کی قوموں کے اجتماع کا غوغا ہے۔ رب الفات جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے، وہ دور ملک سے آسمان کی انتہا سے آتے ہیں۔ ہاں، خداوند اور اس کے قہر کے ہتھیار، تاکہ تمام ملک کو برباد کریں۔ اب تم واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے۔ وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کے مانند آئے گا، اس لیے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل
پگھل جائے گا، اور وہ ہراساں ہوں گے، جان کنی اور غمگینی ان کو آ لے گی۔ وہ ایسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت زے کی حالت میں۔ وہ سراسیمہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے اور ان کے چہرے شعلہ نما ہوں گے۔ دیکھو، خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درشت ہے، تاکہ ملک کو ویران کرے اور گنہگاروں کو اس پر سے نیست و نابود کر دے، کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور میں جہان کو اس کی برائی کے سبب سے اور شریروں کو ان کی بد کرداری کی سزا دوں گا، اور میں مغروروں کا غرور نیست اور ہیبت ناک لوگوں کا گھمنڈ پست کر دوں گا۔ میں آدمی کو خالص سونے سے بلکہ انسان کو اوفیر کے کندن سے بھی کامیاب بناؤں گا۔ اس لیے میں آسمانوں کو لرزاؤں گا، اور رب الافواج کے غضب سے اور اس کے قہر شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی، اور یوں ہوگا کہ وہ کھدیڑے ہوئے آہو اور لاورس بھیڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا، اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگے گا۔ ہر ایک جو مل جائے آر پار چھیدا جائے گا، اور ہر ایک جو پکڑا جائے تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور ان کے بال بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پارا پارا ہوں گے۔ ان کے گھر لوٹے جائیں گے اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی ہوگی۔ دیکھو، میں مادیوں کو ان کے خلاف برانگیختہ کروں گا، جو چاندی کو خاطر میں نہیں لاتے اور سونے سے خوش نہیں ہوتے۔ ان کی کمانیں جوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گی، اور وہ شیر خواروں پر ترس نہ کھائیں گے، اور چھوٹے بچوں پر رحم کی نظر نہ کریں گے۔ اور بابل جو مملکتوں کی حشمت اور کسدیوں کی بزرگی کی رونق ہے، سدوم اور عمورہ کی مانند ہو جائے گا، جن کو خدا نے الٹ دیا۔ وہ ابد تک آباد نہ ہوگا، اور پشت در پشت اس میں کوئی نہ بسے گا۔ وہاں ہرگز عرب خیمے نہ لگائیں گے، اور وہاں گڈریے گلوں کو نہ بٹھائیں گے، پر بن کے جنگلی درندے وہاں بیٹھیں گے، اور ان کے گھروں میں الو بھرے ہوں گے۔ وہاں شتر مرغ بسیں گے، اور جھگمانس وہاں ناچیں گے، اور گیدڑ ان کے عالیشاں مکانوں میں، اور بھیڑیے ان کے رنگ محلوں میں چلائیں گے۔ اس کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، اور اس کے دنوں کو اب طول نہیں ہوگا۔ آمین۔ یسایہ 14 باب۔ کیونکہ خداوند یعقوب پر رحم کرے گا، بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا، اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا، اور پردیسی ان کے ساتھ میل کریں گے، اور یعقوب کے گھرانے سے مل جائیں گے، اور لوگ ان کو لا کر ان کے ملک میں پہنچائیں گے، اور اسرائیل کا گھرانہ خداوند کی سرزمین میں ان کا مالک ہوگا۔ ان کو غلام اور لونڈیاں بنائے گا، کیونکہ وہ اپنے اسیر کرنے والوں کو اسیر کریں گے، اور اپنے ظلم کرنے والوں پر حکومت کریں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جب خداوند تجھے تیری محنت و مشقت سے اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی راحت بخشے گا، تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا کہ ظالم کیسا نابود ہو گیا اور غاصب کیسا نیست ہوا۔ خداوند نے شریروں کا لٹ یعنی بے انصاف حاکموں کا عصا توڑ ڈالا، وہی جو لوگوں کو قہر سے مارتا رہا اور قوموں پر غضب کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا، اور کوئی روک نہ سکا۔ ساری زمین پر آرام و آرائش ہے، وہ یکا یک گیت گانے لگتے ہیں۔ ہاں، صنوبر کے درخت اور لبنان کے دیودار تجھ پر یہ کہتے ہوئے خوشی کرتے ہیں کہ جب سے تو گرایا گیا تب سے کوئی کاٹنے والا ہماری طرف نہیں آیا۔ پتال نیچے سے تیرے سبب سے جنبش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے۔ وہ تیرے لیے مردوں کو یعنی زمین کے سب سرداروں کو جگاتا ہے۔ وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ وہ سب تجھ سے کہیں گے، کیا تو بھی ہماری مانند عاجز ہو گیا؟ تو ایسا ہو گیا جیسے ہم ہیں۔ تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پاتال میں اتاری گئی۔ تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ لیکن تو پاتال میں گھڑے کی تہ میں اتارا جائے گا، اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے
کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا، جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دی، جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں؟ قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے اپنے مسکن میں شوکت کے ساتھ آرام کرتے ہیں، لیکن تو اپنی گور سے باہر نکمی شاخ کی مانند نکال پھینکا گیا۔ تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چھیدے گئے اور گھڑے کے پتھروں پر گرے ہیں، اس لاش کی مانند جو پاؤں سے لتاڑی گئی ہو۔ تو ان کے ساتھ کبھی قبر میں دفن نہ کیا جائے گا، کیونکہ تو نے اپنی مملکت کو ویران کیا اور اپنی رعیت کو قتل کیا۔ بد کرداروں کی نسل کا نام باقی نہ رہے گا۔ اس کے فرزندوں کے لیے ان کے باپ دادا کے گناہوں کے سبب سے قتل کے سامان تیار کرو، تاکہ وہ پھر اٹھ کر ملک کے مالک نہ ہو جائیں اور روئے زمین کو شہروں سے معمور نہ کریں، کیونکہ رب الافواج فرماتا ہے میں ان کی مخالفت کو اٹھوں گا اور میں بابل کا نام مٹاؤں گا اور ان کو جو باقی ہیں بیٹوں اور پوتوں سمیت کاٹ ڈالوں گا۔ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے میں اسے خار پشت کی میراث اور تالاب بنا دوں گا اور میں اسے فنا کے جھاڑو سے صاف کر دوں گا۔ رب الافواج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ میں اپنے ہی ملک میں اسوری کو شکست دوں گا اور اپنے پہاڑوں پر اسے پاؤں تلے لتاڑوں گا، تب اس کا جوا ان پر سے اترے گا اور اس کا بوجھ ان کے کندھوں پر سے ٹلے گا۔ ساری دنیا کی بابت یہی ہے اور سب قوموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا ہے، کیونکہ رب الفاج نے ارادہ کیا ہے، کون اسے باطل کرے گا؟ اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، اسے کون روکے گا؟ جس سال آخذ بادشاہ نے وفات پائی اسی سال یہ بار نبوت آیا۔ اے کل فلسطین، تو اس پر خوش نہ ہو کہ تجھے مارنے والا لٹھ ٹوٹ گیا، کیونکہ سانپ کی اصل سے ایک ناگ نکلے گا اور اس کا پھل ایک اڑنے والا آتشی سانپ ہوگا۔ تب مسکینوں کے پہلوٹے کھائے جائیں گے اور محتاج آرام سے سوئیں گے، پر میں تیری جڑ کال سے برباد کر دوں گا اور تیرے باقی لوگ قتل کیے جائیں گے۔ اے پھاٹک تو واویلا کر، اے شہر تو چلا، اے فلسطین تو بالکل گداس ہو گئی، کیونکہ شمال سے ایک دھواں اٹھے گا اور اس کے لشکروں میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے گا۔ اس وقت قوم کے قاصدوں کو کوئی کیا جواب دے گا کہ خداوند نے صیون کو تعمیر کیا ہے اور اس میں اس کے مسکین بندے پناہ لیں گے۔ آمین۔